قرآن مجید فرقان حمید ہم آیتیں جمعہ کے بیان میں پڑھتے بھی سمجھتے بھی ہیں، ہمیں ہمارے جمعے کے بیان کا ٹاپک ہی قرآن کی باتیں. آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج پارہ 26 ہے، سورہ احقاف اور آیت نمبر ہے 20. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بات تو غیر مسلموں سے ہو رہی ہے، کیونکہ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہوں گے. ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی. اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت ذلت کا عذاب تو ہوگا، مگر اس مقام پر آخرت کے اس عذاب میں گرفتار ہونے کی 3 ریزنز بیان کیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جس وجہ سے غیر مسلموں کو عذاب دیا جائے گا، کہیں وہ عادتیں ہم میں تو نہیں آ گئی. وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ اب سنیے قرآن نے کیا کہا. نمبر 1 تکبر، کہ یہ بے ایمان لوگ حق کے مقابلے میں تکبر کرتے. نمبر 2 اللہ پاک کی نافرمانی کی کیونکہ ایمان قبول نہیں کی. نمبر 3 لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لینا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا. یہ 3 چیزیں ان کے عذاب کا باعث، ان کی سزا. اب ذرا غور کیجئے، اس میں ایک بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت کی گئی اور انہیں ملامت کی گئی. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام علیہ مردوان، امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور جناب صرف لذتوں اور سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تاکہ آخرت کا ثواب زیادہ ہو، آخرت میں زیادہ برکت. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں گوشت تھا. فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر کو دیکھا کہ ہاتھ میں گوشت لے کے کہیں جا رہے ہیں، تو پوچھا اے جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کیا حضور گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا، لہٰذا بازار سے خرید لایا ہوں. کتنی عجیب اور کتنی کمال کی بات. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کلما اشتہیت شیئا اشتریت. اے جابر تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے خرید لیتے ہو. اما تخشى ان تکون من اہل هذه الآیہ، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے کہیں ان سے نہ ہو جاؤ؟ پھر کون سی آیت پڑھی؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا، یعنی جو دل میں آیا خرید لیا، جو دل میں آیا تم نے کر لیا. ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نعمتیں بچیں ہی نہ، ساری دنیا میں خرچ کر لو. یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرنا، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفسی کو روکنا. کیونکہ اس میں جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا کہ جو چاہیے کر لیا، جو چاہیے کھا لیا، جو چاہیے پہن لیا، جو چاہے خرید لیا، جب اس قدر وہ دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی. کیونکہ اب شوق ہے، ہر چیز لینی ہے. اب نہیں ہے پیسے تو حرام کمائے گا، نہیں ہے پیسے تو معاذ اللہ وہ پھر غلط کاموں کی طرف جائے گا. اگر انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا تو پھر وہ حرام سے بھی رکے گا. کیا خوبصورت انداز ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں غرق نہ کیا تاکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہیں. ایک اور واقعے سے سمجھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار شام گئے، ملک شام. آپ امیر المومنین تھے، آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا تیار کیا، ایسا لذیذ، اتنا جس کو کہنا لگزری کھانا آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا پہلے. تو
حضرت عمر نے فرمایا ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعیر، یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ جو اس حال میں فوت ہوئے کہ انہوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ تو آپ کو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے، وہ تو کم کھایا انہوں نے، دنیا کو اتنا ان کو نعمتیں ہی نہیں ملی، صبر کر کے چلے گئے، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آپ کہتے ہیں لئن کان حظنا من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد باینونا بونا بعیدا، کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے، ہم میں اور ان میں بہت۔ ابھی کیسی بات ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت جو 100% جنتی ہیں، جن کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ، وہ فاقہ کش، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے جنت لے گئے۔ ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے، مگر آج ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سادہ زندگی گزارے، جو ملے اس پر قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے، کیونکہ جنت کی نعمتیں ہیں نا۔ لیکن آج تو ریس لگی ہوئی ہے، اس نے گاڑی لی تو میں نے لینی، اس نے موبائل لیا میں نے اس سے اچھا لینا، اس نے گھر بنایا